بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں اور کچھ تازہ ترین خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت سیاسی منظر نامہ کیا بننے جا رہا ہے، کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ ایسی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو پس پردہ کی جا رہی ہیں، اور دوبارہ سے ایک چیس بورڈ جو ہے، ایک شطرنج کا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، ایک چیس بورڈ کو سجایا جا رہا ہے، اور پولیٹیکل کا یہ جو سیاسی کھیل ہے، یہ پولیٹکس کا، یہ ایک دوبارہ نئے سیٹ اپ میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ پولیٹکس کا چیس بورڈ کیا ہوگا، اس میں کون سا پیادہ کیا کام کرے گا، ہاتھی کہاں ہوگا اور گھوڑا کہاں ہوگا، بادشاہ کہاں ہوگا، وزیر کہاں ہوگا، یہ چیزیں ساری طے کی جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر کیا کہتے ہیں پس پردہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، پروسیس جاری ہو گیا۔ نیا بادشاہ، نیا وزیر، نئے پیادے، نئے گھوڑے، اس طرح سے ایک ایک نیا سیاسی سیٹ اپ اور نیا سیاسی پیادے جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر بات چل رہی ہے، اور وہ اتنے خفیہ طریقے سے، اتنی سیکریٹلی کام ہو رہا ہے، اور اس میں اتنا سسپینس کریٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اپنے ہر بندہ اندازے لگائی جا رہا ہے، افواہیں، تبصرے، تمام کے تمام جتنے اینالسٹ ہیں، جتنے صحافی ہیں، جتنے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں تجزیہ نگار جو بھی ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے اپنے طریقے سے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو پردوں کے پیچھے اور بند کمروں میں جو چیزیں سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جو مطلب کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر انسان اپنی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، جدوجہد کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو پس پردہ گیم ہو رہی ہے اس کا کوئی اندازہ لگایا جا سکے۔ مگر یہ ایک چیز تو طے ہے کہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، ایک پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہے اس کا معاملے میں، اور اس پروسیس میں جو چیزیں اس ٹائم کی جا رہی ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھنے کے امکانات ہیں اور جو بنایا جا رہا ہے، اور ایک چیز طے ہو چکی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت سیاسی پنڈت اور دیویاں جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ تمام کے تمام جو لوگ بھی سیاسی پلیئر ہیں کہ سیاسی سیٹ اپ، یہ جو پارلیمانی سیٹ اپ ہے، یہ جو ایز اٹ از جو مطلب کہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ برقرار نہیں رہنے والی، اور کچھ نئے چہروں کو لایا جانے کا امکان ہے، ان کی آمد ہے، ان کو مرحبا کہا جا رہا ہے، پرانے چہرے ہٹائے جائیں گے، ان کی چھٹی ہو جائے گی جیسے ہی نئے چہرے آئیں گے۔ اس نئے سیٹ اپ کے لیے، نئے چہروں کے لیے آنے کے لیے حکمت عملی اور طریقہ کار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پہ بنایا جا بھی چکا ہے، اور وہ اپنے اپنے طور پر کچھ چیزیں کرتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو ایک اتحاد ہے، اس میں تمام کی تمام جتنی جماعتیں ہیں وہ پریشان نظر آ رہی ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، ظاہر ہے وہ سیاسی پنڈت ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاص طور پر نواز شریف اور مریم بی بی کا جو دھڑا ہے، جو ان کا سیٹ اپ ہے، وہ زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذات عظمیٰ انجوائے کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بدستور ان کی انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کرسی کا نشہ ہوتا ہی بڑا کمال کا ہے، اور جو سب سے زیادہ
طاقتور کرسی ہے وہ وزارت عظمیٰ کی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور وہ اس ٹائم انجوائے کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ لیکن دوسری طرف ان کے جو بھائی ہیں وہ تھوڑے سے خاصے پریشان بھی نظر آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے سمر پنت کا دورہ کیا شنگھائی، اور جو شنگھائی کی تعاون تنظیم ہے اس میں انہوں نے شرکت کی، وہاں پر انہوں نے کئی رہنماؤں سے ملاقات کی، اور وہاں پر کچھ چیزیں آپ نے دیکھی کہ ایک دو پکچرز بھی ان کی جو ہے وائرل ہوئی، بڑے شائع قسم کے نظر آ رہے تھے، گھیرا ڈالا ہوا تھا بڑے بڑے رہنماؤں نے، بڑے بڑے عالمی رہنماؤں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور وہ بڑے شائع سی لڑکی کی جیسی طبیعت ہوتی ہے نا ایسے نظر آ رہے تھے پکچر میں۔ اور ان کے کچھ جو ہواری ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ پوسٹ کیا کہ دیکھیں جی آفٹر اے لانگ ٹائم وی ہیڈ اے گریٹ لیڈر، مطلب 4-5 سال کے بعد اس طرح کا ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ حالانکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہو، ایسا مطلب کہ ایک سین مجھے لگ رہا تھا کہ رضیہ بڑی شائع سی نظر آ رہی تھی، اور گنڈے جناب دیکھ رہے تھے کہ بھائی ہاں جی آج پھنس گئی ہے نا، آج گل مزہ آئے گا۔ تو یہ اپنی اپنی سوچ سمجھ اور دیکھ ہے، اور ہواریوں کو اپنا ایک مطلب کہ پروٹوکول بنانا ہوتا ہے، ڈی سی کرنی ہوتی ہے۔ خیر ان ملاقاتوں سے نکل کر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جائیں گے برطانیہ میں ان کا ایک سیاسی دورہ بھی ہے، اور اسی دورے میں انہوں نے ملکہ الزبتھ جو ہے ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنی ہے، اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات بھی ضروری ہے، کچھ چیزوں ان کو شیئر کرنی ہے بھائی کے ساتھ مل کر، خاص طور پر جو نومبر کا معاملہ ہے اس کو کیسے آگے لے کر چلا جائے، کیونکہ دونوں بھائیوں میں اس معاملے پر بھی کافی اختلاف ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اس وقت ملٹری لیڈرشپ کے زیادہ قریب ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی ان کے ملاقاتیں ملٹری لیڈرشپ سے کافی تھیں، اور اہم ملاقاتوں میں وہ شریک رہے۔ نواز شریف اور مریم بی بی جو ہیں ان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اب ان کے کھلاڑیوں میں نہیں رہے، اب ان کی طرف سے وہ نہیں کھیل رہے ہیں، ان کی محبت اب جو ہے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور جو توقعات تھی جس بیس پر ان کو وزیر اعظم بنایا گیا وہ توقعات پر پورا نہیں اتر رہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا مریم صاحبہ کو، اور نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملا ان کے وزیر اعظم بننے کے باوجود۔ پارٹی کی گرفت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں جاتی ہوئی ان کو لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو 29 نومبر کی تقرری ہے اس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک ہے، وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کروں، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا کوئی اور سیٹ اپ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اتحاد ہے 14 پارٹیز کا، ان کی اپنی اپنی رائے ہے، اور نواز شریف صاحب ایکچولی چاہتے ہیں کہ میں اپنا کھلاڑی لاؤں، جیسے آپ ان کے پاسٹ کو جانتے ہیں، ہسٹری کو جانتے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے کھلاڑی لائے اور پھر ان کے ساتھ کھیل کیسا کیسا ہوا۔ تو ایک تو یہ جو پارلیمانی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ نہیں رہے گا، اور اس کے جانے کے امکان زیادہ ہیں، اور نومبر کی اہم تقرری اس ڈھانچے کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ ڈھانچہ نہیں رہنے والا، دوسرا اتنی اہم ترین ادارے کی اتنی بڑی تقرری ان کے حوالے کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی۔ ان تمام جماعتوں کے آپس میں اختلافات، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور عوام کا پریشر، گل ود گئی ہے جی مختاریہ، اور بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے کہ آپس میں بھی ان کے اختلافات بہت زیادہ ہے، جیسے اب جو ایم کیو ایم ہے وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ باپ پارٹی بھی کافی خفا نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جو زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ان کے آپس میں جتنا محبت تھا، جتنی بھائی چارہ تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کوئی سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتا تھا اور کوئی پھر کہاں پہ گھسیٹنا چاہتا تھا۔ تو طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بات اب کس طرف جا رہی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اتحادی راستہ دے دیں، اتحادی سائڈ پہ ہو جائیں، اور جب اتحادی سائڈ پہ ہو جائیں گے تو ایک جو عدم اعتماد کا اظہار ہوگا وہ ہوگا، اور اس میں صدر کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کہ جی جناب آگے ہوں، اب اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ سارا کام اکتوبر میں متوقع ہے، اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ لائی جا سکتی ہے اکتوبر میں، اکتوبر کے مڈ میں بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صدر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ ذرا اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر بات کس طرف جائے گی، کیونکہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے جو استعفے ہیں وہ بھی ابھی تک منظور نہیں ہوئے، چند کیے تھے مگر باقی ابھی ایسے کے ایسے ہی پڑے، جو اسپیکر کی جانب سے ہیں وہ منظور نہیں کیے گئے تھے۔ اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ مائنس نون لیگ کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور جو لیڈر آف ہاؤس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دوبارہ چنا جا سکتا ہے، زرداری صاحب الگ ہو جائیں گے، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور جو نیا لیڈر آف دی ہاؤس ہوگا وہ منتخب کر سکتا ہے کیا کہتے ہیں آرمی چیف کو، اور اس کے علاوہ یا ایکسٹینشن دینی ہے وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں سوچی جا رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں کھچڑی بن رہی ہے، لیکن یہ ساری پس پردہ ہے۔ دوسری طرف ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی ہے جس کا ذکر کیا کہتے ہیں افواہوں میں مل رہا ہے، مگر کسی نے ابھی تک تصدیق نہیں کی، کسی نے ابھی تک تردید بھی نہیں کی۔ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب اور اچھا ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان ہوئی ہے ایوان صدر میں، یہ بات جو ہے تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں ایک جنرل صاحب اور بھی تھے، اور وہ جنرل جو ہیں وہ فیض حمید صاحب ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اب اگر ایسی خبریں جن کی نہ تردید ہوئی ہو نہ تصدیق ہوئی ہو تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہے، کیونکہ پھر تو ایسی خبر کی حقانیت درست مانی جاتی ہے کہ جس کی ابھی تک تردید نہ کی ہوئی، کوئی بتا نہ پا رہا ہو، نہ ہی ایوان صدر سے کوئی تردید کی گئی ہے، نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بات کی جا رہی ہے۔ خاموشی کا ایک جو ہے نا سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اور اس بات پر ایک سسپینس کریٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔ اب یہ ایک کیا کہتے ہیں ماننے کی بات ہے اور راز کی بات ہے کہ واقعی ہی کچھ چیزیں طے کر لی گئی ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا رہی ہے اور نہ کسی کی طرف سے تردید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہیں کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، وہ جائیں گے، ان کا امکان ہے جانے کا، جنرل کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ جنرل کونسل جنرل اسمبلی جو ہے اس میں انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے، وہاں پر بھی ان کی کافی ملاقات ہوں گی بڑے بڑے رہنماؤں سے، اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جائے، اور یہ ان کی وہاں پہ خطاب کے بعد اور ملاقاتوں کے بعد بھی پتہ چلے گا کہ سچویشن کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، تھوڑی میری صحت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آج کھل کے بات نہیں کر پا رہا ہوں، 2-3 دن سے بڑی مطلب کہ صحت خراب ہے، مگر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں دن بدن شیئر کرنی ضروری ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔